السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور جو کہ 1977 سے 1988 تک تھا. اس میں انشاءاللہ ہم بینظیر بھٹو کا پہلا اور دوسرا دور حکومت ہے جو وہ پڑھیں گے. یہ آپ کا لانگ کوسچن نمبر 3 بھی ہے. چلے آتے ہیں ریڈنگ کی طرف. بینظیر بھٹو صاحب محترمہ کا دور ہے جو وہ 1988 سے 1990 تک ہے. جو ریسنٹ اب جو ہمارے اپوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب، ان کی والدہ محترمہ ہے. آتے ہیں ریڈنگ کی طرف. جنرل ضیاء الحق اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے ہمراہ بہاولپور سے واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو جاں بحق ہوئے. اس طرح جنرل ضیاء الحق کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا. سینیٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا اور ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا. صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے. یعنی جو ہماری الیکشن یہ ہوتی ہے نا، جماعتیں جو ہیں، جیسے یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، اس کے بعد فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، تحریک انصاف جماعت، یہ مطلب ہے جماعتی بنیادوں سے. ان بنیادوں پر پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کئی کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا. انتخابات میں محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکز صوبہ سندھ اور صوبہ خیبر پختونخوا میں کامیابی حاصل ہوئی. اس طرح مرکز اور 2 صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو نے دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو حلف اٹھایا. پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی. محترمہ بینظیر بھٹو کی قیادت کے کیا کو حقیقی معنی میں عوامی حکومت کی بحالی قرار دیا گیا. ان کا بھی دور بہت اچھا تھا، لیکن ان پر بھی کافی زیادہ الزامات تھے. الزام تھے وہ ثابت نہیں ہو سکے ابھی تک. اس دور کے اہم اصلاحات کچھ یوں ہیں. صنعتی اصلاحات. محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگائی گئی. آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت میں اضافہ کیا گیا، یعنی ترقی کرائی گئی. آٹو موبائل سے مراد وہیکلز وغیرہ. زرعی اصلاحات. زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی. زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد، زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے. کھاد سے مراد فرٹیلائزر، ایسا مواد جو زمین میں ڈال کر جڑوں کے ذریعے پودے کو مہیا کیا جاتا ہے اور اس سے پودے کے جو گروتھ ہے اس کے اندر پازیٹیو افیکٹس آتے ہیں. تعلیمی اصلاحات. تعلیمی اداروں میں مختلف سہولیات فراہم کی گئی. خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. صحت سے متعلق اصلاحات. شہروں میں اور دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے. معاشی اصلاحات. بینظیر بھٹو کی حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملی. جیسے اب نیا پاکستان ہنرمند نوجوان پروگرام ہے نا، اسی طرح تب پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا. معاشرتی اصلاحات. لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بینظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورک پروگرام شروع کیا. آئینی اصلاحات. محترمہ بینظیر بھٹو کے حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 میں پیش ہوئی. یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے سے تھی. انتظامی اصلاحات. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1972 میں پاکستان نے دولت مشترکہ صلاحیت اختیار کر لی تھی. 1989 میں بینظیر بھٹو کے دور حکومت پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا رکن بنا. میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا ذوالفقار علی بھٹو والے لیکچر میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہم دولت مشترکہ یعنی تاج برطانیہ کے انڈر سے نکل گئے تھے، جبکہ یہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں پھر سے دولت مشترکہ کا رکن بن گیا پاکستان. بینظیر بھٹو کی حکومت نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا. بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پاکستان میں منعقد ہونے والے 14 سربراہی کانفرنس میں شرکت کی. اس موقع پر حکومت وقت نے بھارت میں تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا. بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا جس میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان منتخب ہوئے. حکومت کا خاتمہ. یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ چل نہ سکی. صدر مملکت غلام اسحاق خان نے محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں بہت سے الزامات لگاتے ہوئے آئین کی دفعہ 58(2)(b) کو استعمال کرتے ہوئے ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. مرکزی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیا. ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ یہ 58(2)(b) کی کیا تھی، دفعہ کیا تھی کہ جو
صدر ہوگا نا، وہ صدر مملکت ہوگا کہ وزیر اعظم اور اس کی اسمبلی ہے جو ان کی تحلیل کر سکتا ہے. نیکسٹ ہے دوسرا دور حکومت بینظیر بھٹو صاحب محترمہ کا، وہ ہے 1993 سے 1996 تک. 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی. پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد میں حکومت بنائی. محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پراتماد و مستحکم تھی. انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے سے ملک کی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا. ان میں سے چند درج ذیل ہیں. صنعتی اصلاحات. ملک میں صنعتیں لگانے پر بہت سی رعایتیں عائد کرنے کا اعلان کیا گیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے اور ملک میں صنعتی اور معاشی بحران پیدا ہو گیا. زرعی اصلاحات. بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کسانوں کو قرضے دینے کے لیے کسان بینک قائم کیا گیا اور عوامی ٹریکٹر کی اسکیم کے ذریعے سے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے. زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی زرعی قرضے جاری کیے. ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہوئے. تعلیمی اصلاحات. پرائمری تعلیم میں اور خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی. اساتذہ کے لیے متمرات کا اعلان کیا گیا. تعلیمی دور میں سہولتوں کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے. صحت سے متعلق اصلاحات. عوامی ہیلتھ اسکیم کے ذریعے سے صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے. خواتین کے صحت کی پالیسیاں بنائی گئی. ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھی بھرتی کیا گیا. سوشل سیکورٹی اسکیم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپنسریاں قائم کی گئی. انسداد پولیو مہم محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں شروع ہوئی، جو اب تک شروع ہے. معاشی اصلاحات. بینظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا، جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی. محترمہ بینظیر بھٹو نے 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا. ملک بھر میں توانائی، بجلی کی کمی، لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے. لاکھوں گیس کنیکشنز فراہم کیے گئے. پاکستان اسٹیل ملز کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا. کراچی میں پورٹ قاسم کو وسعت دی گئی. معاشرتی اصلاحات. لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے اور ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بینظیر بھٹو کی حکومت نے پیپلز ورکس پروگرام شروع کیا. خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائیں. خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کیے گئے. ابھی تک جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین بھی جو پولیس پہ، یہ انہی کے دور سے اس کام کا بھی آغاز ہوا. اور وومنس کے لیے علیحدہ سے بینک، فرسٹ وومن بینک ہے جو وہ قائم کیا گیا. پہلا سب سے جو وومن عورتوں کے لیے بینک تھا نا، وہ انہی کے دور میں قائم ہوا تھا، کیونکہ خود آپ خاتون تھی تو اس لیے آپ نے خواتین کے حق میں زیادہ آواز بلند کی. آئینی اصلاحات. بینظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کوئی قابل ذکر آئینی اصلاحات نہ ہو سکی. کوئی آئینی اصلاحات نہیں ہوئی ان کے دوسرے دور حکومت میں. پہلے میں بھی شاید نہیں ہوئی. انتظامی اصلاحات. 1993 میں صدارتی انتخابات ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری صدر مملکت منتخب ہوئے. وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی جماعت سے تھا. دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے. اب اس کی حکومت کا خاتمہ کیوں ہوا؟ اگرچہ محترمہ بینظیر بھٹو کا دور حکومت پوری اعتماد و بہتر تھا، مگر اس مرتبہ بھی ان کی حکومت زیادہ دیر چل نہ سکی. اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منتخب کردہ صدر سردار فاروق احمد خان لغاری کے متعدد الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1966 کو محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی. قومی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی مطلب توڑ دی اور نئے انتخابات کرانے کا اعلان کیا. اپنے ہی منتخب کردہ صدر نے ان کو یہ سرا دیا. امید ہے آپ کو بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور حکومت کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگلے لیکچر انشاءاللہ ہم محمد نواز شریف کے تینوں دور حکومت پڑھیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ میری ہر آنے والی ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں. آپ کے کمنٹس کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.